السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کا نگہبان رہے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث غور و غوض کریں گے، اس پر سوچیں گے۔ تو وہ حدیث ہے جی آج کی جو ہے، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ دیلمی حدیث نمبر 323، 323۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمیں دو چیزیں جو ہے نا وہ سوچنے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بیمار ہونا یا لگاتار مسلسل بیمار رہنا یہ بظاہر تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی مومن کے لیے فائدہ مند ہے، اس لحاظ سے کہ وہ یہ آئی ہوئی اللہ کی طرف سے تکلیف جو ہے اس کو برداشت کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جو ہے نا وہ یہ عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ بخش دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کے سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے، اپنے اس فرمان کے ذریعے ان مومنوں کو جن پر مشکلات آتی ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور لگاتار بیمار رہتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، تو ان کو یہ خبر دی گئی کہ ان کو آخرت میں بخش دیا جائے گا، یعنی آخرت میں انہیں جنت عطا ہوگی۔ یہ بات ہو گئی حدیث کی۔ اب آتے ہیں اپنی روز کی گفتگو کی طرف۔ ہم بطور مسلمان سب سے پہلا فریضہ میری نظر میں سچ بولنا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، جتنا ہو سکے جھوٹ سے پرہیز کیجیے، سچ بولیے اور اپنے سچ پر ڈٹ جائیے۔ جھوٹ بولنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتے، اور سچ بولنے پر سچ بولنے والے سے انتہائی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی اس عادت کو پکا کر لینا ہے کہ ہم نے ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ بے شک کہ موجودہ دور میں سچ بولنے کو دل نہیں کرتا، لیکن سچ بول بول کے، سچ بول بول کے، سچ بول بول کے سچ بولنے کا عادی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے غیبت سے بچنا ہے، اسی طرح سے اپنی اولاد کی، اپنے اہل علاقہ کی، اپنے صوبے کی، اپنے پاکستان کی خیر خواہی میں، اس کے لیے بھلائی کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور وہ ہر کام جو بھی آپ سب کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساتھ نیت بھی کر لیجئے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہو جائے، اور وہ
ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے اوپر رحم کرے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ کہلا سکے، بن سکے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر حال میں اپنی اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو، صبر و تحمل، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس بات کے ساتھ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔